السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پریپ ششم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں احادیث میں سے چند کبیرہ گناہ سے لے کر خاتمہ کا اعتبار تک ہم نے 9 حدیثیں پڑھی تھیں۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ نے یہ 9 کی 9 حدیثیں ترجمہ کے ساتھ اچھے انداز میں یاد کر لی ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی سے آخر تک 8 احادیث ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہم احادیث پڑھنے کے لیے کتاب کھولتے ہیں۔ جی، پہلی حدیث جو آج ہم نے پڑھنی ہے یہ ہے رزق کی تنگی۔ اس کے بارے میں حدیث کے کون سا ایسا عمل ہے جو رزق کی تنگی اور رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ نوم الصبحۃ تمنع الرزق، نوم الصبحۃ تمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز نہ پڑھنا یا نماز پڑھ کے فوراً سو جانا تو یہ روزی کو روکتا ہے۔ دوسری حدیث قناعت کی فضیلت۔ قناعت کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مال انسان کو دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کریں اور اس پر جو ہے وہ لمبے چوڑے ارادے نہ رکھے کہ میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے تھا۔ القناعت مال لا ينفذ، القناعت مال لا ينفذ، قناعت ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا، قناعت ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ امت کے بہترین افراد، امت کے بہترین افراد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں۔ یہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ نماز سے متعلق حدیث، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بلڈنگ یا عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو گویا نماز کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پاکیزگی کے متعلق حدیث، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ملاوٹ اور دھوکہ، من غش فلیس منا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ والد کی خوشی اور ناراضگی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، یعنی اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ماں کی خدمت، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ 8 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ آپ نے ان احادیث کو اچھی طرح ان کے عربی الفاظ کو بھی یاد کرنے ہیں اور آپ نے ان کے ترجمے کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یہ جو 40 احادیث ہم نے پڑھی ہیں، ان احادیث کے بارے میں جو ہم نے شروع میں فضیلت پڑھی تھی وہ فضیلت ایک بار پھر دہرا رہا ہوں۔ فضیلت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو 40 احادیث حفظ کرے گا، جو 40 احادیث حفظ کرے گا دین کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو علماء اور شہیدوں میں اٹھائیں گے اور اس کو فرمائیں گے کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے عزیز طلباء، آپ نے ان 40 احادیث کو عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سے ان کو یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔